السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ برادران محترم اور سامعین کرام، میں اس نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں اس چشمے رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی کتاب سے نہیں نوازا اور موجودہ ہونے کا انکار کیا اور اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب و بلغاء عرب کو متحد کی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ فصحائے عرب نے اس کا قرآن کریم میں سا نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تم لوگ اس میں شک کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا تو اس جیسے ایک چھوٹی سی سورت ہی لا کر دکھا دو۔ فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں علم کا اظہار کیا۔ اقراء القواس میں جو عورت کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سورت بابے دیکھی تو پکار اٹھا: خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ سیدان اسلام آئے، آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں اندازہ لگایا جائے کہ یہ بد ہے یا نیک، بخت صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے۔ اگر اس کے متعلقین صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر ان کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد ہے۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے تو اس سے پہلے ہر قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ اب کائنات جو معصر قرآن ہے، جو صادق زبان ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، لہذا پتا چلا قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آگے چلے تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے، لوح محفوظ ہے وہ تخت ہے جو عرش کے اوپر ہے، اور وہ جو عرش کے اوپر ہو اس کی رفاعت بھی
کسی کو غرض ہو سکتا ہے، اس کی فضیلت ہے کسی کو غرض ہو سکتا ہے، اس کی عظمت ہے کسی کو غرض ہو سکتا ہے، اس کی نبوت ہے کسی کو غرض ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و ارفع شیعے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا، اور وہ لوح محفوظ اور قرآن کریم کو نظر کرتے ہیں تو شیعہ نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اب شعور میں غلفام بدلنا ہوگا، اب شعور میں غلفام بدلنا ہوگا، جسم میں گردش نہ ہو وہ جان بدلنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔